میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو 370 کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں. آج 70 سال کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا. ہم سے پوچھے بغیر 370 یہاں پہ چھینا گیا. ہم سے پوچھے بغیر ہمارے خلاف فیصلے لیے گئے. ہم سے پوچھے بغیر ہمارا سٹیٹس، ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہم سے چھینا گیا. کہ آپ آج کہتے ہیں کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہے، جسے میں آج بھی قبول نہیں کرتا ہوں. ایک ایسی ریاست جس کے پاس اپنی لیجسلیٹو پاور تھی، کانسٹیٹیوشنل پاور تھی، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے اور اس بجٹ میں مذاق کیا جاتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، چونکہ ہم سے ہمارے اختیارات چھینے گئے. ڈیسیجنز ہم نہیں لیتے، آپ کا وائس روئے وہاں پہ ڈیسیجن لیتا ہے جسے آپ LG کہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا ان ایمپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے اور اس ریاست کو اس حد تک گرایا گیا کہ اس سے اس کا بجٹ، اس کے فیصلے کرنے کا حق بھی چھینا گیا. جموں کشمیر کا بجٹ جموں کشمیر کے لوگ نہیں بناتے، جموں کشمیر کی اسٹیٹ نہیں بناتی ہے. جموں کشمیر کا بجٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کرنا، پارلیمنٹ کے ذریعے بنایا جانا، یونین گورنمنٹ کے ذریعے بنایا جانا، یہ ایک سورن بیٹریل ہے، دھوکہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. یہ ڈیموکریسی کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ڈیموکریسی میں اس طرح کے فیصلے لوگ خود لیتے ہیں، اپنے ذریعے لیتے ہیں، اپنے لیے لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈیموکریسی بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل. جن پرنسپلز کے بنیاد پہ ہم نے اس یونین کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا کہ ہم اپنے فیصلے خود لیں گے، یہ اسٹیٹ جموں کشمیر کی اسٹیٹ اپنے فیصلے خود لیں گے، اپنا راستہ خود بنائے گی، اور وہ اختیار اور وہ پاور اس یونین کے کنسٹیٹیوشن نے ہمیں دیا تھا. آج آپ دیکھیے ہمیں نہ صرف اپنے فیصلے لینے کا اختیار نہیں ہے، نہ صرف اپنے بارے میں فیصلے اور راستے بنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم پہ فیصلے تھوپے جاتے ہیں. بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے. آج آپ مجھے بتائیے، ہر ایک ریاست کا، ہر ایک اسٹیٹ کا باشندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کس اسٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس اسٹیٹ کا بجٹ وہ اسٹیٹ خود نہ بنائے، ان پہ وہ تھوپا جائے، وہ فیصلے ان پہ تھوپے جائے؟ ہم سے ہمارا حق چھینا گیا، ہم ہر طرح کے وہ ڈیموکریٹک رائٹس جو اس اسٹیٹ کے بنتے تھے 2019 میں آپ نے چھینے. 370 ایک کڑی تھی جس کے ذریعے ہم اس ملک سے جڑے تھے، اور اس آئین کے اس آرٹیکل کے ذریعے ہمیں وہ حقوق دیے جاتے تھے. ہمیں ہمارے سبجیکٹس پہ لیجسلیٹ کرنے کا حق دیا جاتا تھا. ہم سے پوچھے بغیر 370 یہاں پہ چھینا گیا. ہم سے پوچھے بغیر ہمارے خلاف فیصلے لیے گئے. ہم سے پوچھے بغیر جو ڈیلے ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، کووڈ سے پہلے ہم اسٹیٹ پہ تالا لگایا گیا تھا 2019 میں، اگر یہاں پہ سب کو یاد ہو. اس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا. اس کے بعد کووڈ آیا، اس کے بعد یہ جو ویکنسیز فل ہونی تھی اس کے لیے وقت نہیں دیا گیا، ویکنسیز فل نہیں کی گئی. نتیجہ یہ ہوا ہمارے جو بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اب اوور ایج ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو کیپ جو ہے وہ جو 28 سال تک تھی اس کو بڑھایا جائے، ایج ریلیکسیشن دیا جائے، ایگزیپشن دیا جائے، تاکہ جو کووڈ کے دوران 2019 کے دوران جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا، جس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا، ویکنسیز فل نہیں ہوئے، ان کو وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے. اگر آج وہ 33 سال کے 32 سال کے ہوئے ہیں، ان کو ون ٹائم ایگزیپشن دیا جائے، وہ ریلیکسیشن دی جائے کہ وہ اپلائی کر سکے. ہماری کھاد وغیرہ جو ہمارے لیے پیسٹیسائڈز یہاں سے بھیجی جاتی ہے، جان بوجھ کے ٹاکسک بھیجی جاتی ہے، جس سے ہمارے پیڑ پودے خراب کیے جاتے ہیں. ہمارا جو سیب کشمیر سے آتا تھا اس کو پچھلے سال اگر آپ نے سنا ہو روکا گیا، اور یہاں سے ملک سے باہر، چاہے وہ ایران سے ہو چاہے USA سے ہو، سیب لایا جاتا ہے وداؤٹ ٹیکس، وداؤٹ امپورٹ ڈیوٹی. سیب لایا جاتا ہے، یہاں کی مارکیٹ منڈیاں بھری گئی ہے باہر کے سیب سے جن پہ امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی. کشمیر سے آنے والا سیب اس کو روکا جاتا ہے. کشمیر کی ہارٹیکلچر کو ٹاکسک پیسٹیسائڈ سے خراب کیا جاتا ہے. 2 لیولز پہ ہمارے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے. ہماری اکانومی کو کمزور کیا جاتا ہے، ہمارے ہارٹیکلچر کو کمزور کیا جاتا ہے. میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو 370 کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں. مگر جاتے جاتے یہاں پہ یہ اس وقت کی سپیچ کنکلیوڈ کرتے کرتے چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے پورے ملک کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ سپٹمبر تک وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کی جائے. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اگلے مہینے سپٹمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مگر ابھی تک بس ایک منٹ میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں، ابھی تک وہاں کے ڈیموکریٹک وہاں کے الیکشن کے لیے ابھی بھی کوئی پروسیس شروع نہیں ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے ڈیموکریسی کے لیے، فار دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی، انہیں ڈائریکشن دے، کم سے کم سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ عمل کرے اور وہاں پہ الیکشنز کرائے.